شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال اشاعت توحید والے ہوں یا کوئی بھی جماعت جو بھی دین کا کام کرے، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ اگر ان میں کوئی غلطیاں ہیں تو اللہ معاف کرے۔ اگر آدمی نے طواف ختم کیا، دوسرے کی نیت کر لی تو ٹھیک ہے، کوئی بات، اگر تھک گیا بیٹھ بھی سکتا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد اجتماعی شکل میں لا الہ الا اللہ پڑھنا حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ طائف جاتے ہیں ان کی نمازیں قضا ہو جاتی، کیوں قضا ہو جاتی ہے؟ راستے میں کہیں مسجد نہیں ہے، جہاں میقات ہے وہاں بھی مسجد ہے، راستے میں کم سے کم کچھ نہیں تو 20 مسجدیں ہیں، جہاں نماز کا وقت ہے مسجد میں پڑھ لو، قضا کیوں کرو؟ یا صبح کی نماز پڑھ کے جاؤ، ظہر سے پہلے حرم واپس آ جاؤ۔ شوہر کا غیر نامحرم لڑکیوں سے موبائل پر رابطہ ہو، بیوی کو پتہ لگ جائے، صبر کرے اور کیا کرے؟ کیوں نہ رہے؟ وہ خاوند ہے، اس کا گناہ گار ہے، کافر تو نہیں ہو گیا۔ میری بہن ساس کے ہاتھوں پریشان تھی، ان کے بہن کے سکون اور آسانی کی دعا کی حرم میں، اب ان کی ساس بیمار ہو گئی، اس کی شفا کی دعا کریں، وہ تمہاری دعا سے بیمار نہیں ہوئی۔ بہرحال رابعہ بصریہ کہیں طواف کرنے نہیں گئی۔ اگر کسی کتاب میں لکھا ہے وہ مجھے دکھاؤ پہلے، ایسے کہہ دینے سے کچھ، ویسے بہرحال اگر ہے تب بھی غلط ہے۔ حضور پاک یہاں بیٹھے رہے، آپ میرے شمیسی پر، کعبہ آپ کے طواف کے لیے تو نہیں گیا، حسن بصری میں رابعہ بصری کے لیے چلا گیا۔ نہیں، یہ اتنا بڑا جھوٹ جو بولتے ہو کو خدا مجھے، اگر کعبہ شریف ادھر چلا گیا تو طواف کرنے والے کس کا طواف کر رہے تھے؟ کعبہ شریف تو گیا ابھی بھی رابعہ کے پاس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ایک ایسا جھوٹ جو سورج کی طرح نظر آ رہا ہو، پھر بھی آدمی پوچھے مسئلے۔ امام برحق ہیں تو باقی امام بخاری امام اسے وہ بھی برحق ہیں، کون کہتا ہے کہ برحق نہیں ہے؟ وہ بھی برحق ہیں، وہ محدث ہیں، وہ مجتہد ہیں، ہمارا تو سب سے محبت ہے۔ میں نے فضائل اعمال میں آپ نے پڑھا ہے تو جن نے لکھی ہے ان سے پوچھو۔ میں نے خواب کو پتہ نہیں شام کو دیکھا ہے، مار دو اچھی بات ہے۔ اگر آپ بیمار تھے، وضو نہیں کر سکتے تھے، تیمم کر لیا، پھر بھی طواف ہو جائے گا بالکل۔ جب آپ مدینے پاک جائیں، سرکار دو عالم پہ صلاۃ والسلام پڑھیں، اس کے بعد پھر سیدنا صدیق، پھر سیدنا عمر۔ عمرے کی نیت کے بغیر طائف کا سفر کیا، بالکل طائف میقات ہے، عمرے کی نیت نہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہاں تمہارا بزنس ہے، کاروبار ہے، پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو بہانے نہ بناؤ، بس سیدھی بات آ کے دوبارہ عمرہ کرو۔ نام صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم مقام الصلاۃ صلاۃ ابراہیمی الذی فی صلاۃ و صلاۃ مفصل کامل جامع مانع علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب جنازہ ہو تو صفیں طاق بنانی چاہیے، ٹھیک کہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ایک آدمی کے پاس رقم ہے، وہ عمرہ کرے یا مسجد بنائے، اگر وہاں مسجد نہیں ہے، مسجد کی ضرورت ہے، پھر تو مسجد بنائے۔ اگر پہلے محلے میں 4 مسجدیں موجود ہیں پھر یہ خام خواہ شو بازی کے لیے نہ بنائے، عمرہ کرے۔ بہرحال شیعہ کے کافر ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، یہ تو انہوں نے صرف نہیں بلکہ ابتدا سے علماء نے لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں بعض اس وقت ہوتے تھے تفضیلی شیعہ، وہ الگ بات ہے۔ جو سبی شیعہ ہیں، منکر صدیق ہیں، منکر عائشہ ہیں، منکر قرآن ہیں، ان کے کفر میں کیا شک ہے؟ اگر وضو کرتے ہوئے اوپر والی چادر اتار کے رکھنے سے کیا ہو گیا؟ تمہارا عمرہ جو ہے وہ چادر میں بندھا ہوا تھا، اتار کے رکھو گے تو بھاگ جائے گا، پھر کسی اور کو پکڑ کے کھڑا رہے، اس کو بھاگنے نہ دے اس کو۔ خدا کے بندے، اب یہ مسئلہ ہے پوچھنے والا بندہ، پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم پاکستان میں سنتیں پڑھتے ہیں، یہاں بھی پڑھیں، بالکل پڑھیں، کیوں نہ پڑھیں؟ ایک کا لاکھ ملے گا۔ اگر حدود حرم سے کوئی رقم ملے، اگر آپ غریب نہیں ہیں، غریبوں کو دے دیں خیرات کر، تاکہ جو مسافر ہیں، رقم نہیں ہے، پریشان ہیں، ان کو دے دیں۔ کبوتر چوک میں نماز پڑھو یا اس سے بھی 2 میل پیچھے پڑھو، اگر صفیں مل رہی ہیں تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ دوسرے عمرے کے لیے 3 دن کا فاصلہ کوئی ضروری نہیں، 1 دن میں 2 عمرے بھی کر سکتے ہو، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ فاصلہ ہو تاکہ بال تو نکل آئے نا اسلحہ پھروانے کے لیے۔ میری بیٹی کے رشتے کی ترتیب نہیں بن رہی، سورۃ الرحمن تم بھی پڑھو، اس کی ماں بھی پڑھے، وہ خود بھی پڑھے 3 دفعہ روز، انشاءاللہ بن جائے گا۔ مکہ آیا عمرہ کر دیا، مدینہ چلا گیا، مکہ آ رہے ہیں، واپسی میں عمرہ بالکل ضروری ہے کیونکہ مدینہ پاک میقات ہے۔ ایک عورت نے رات کو خانہ کعبے کا طواف کیا، صفا کی جگہ نہیں گئی، پھر صبح کو صفا کی جگہ گئی، پھر بال نہیں کٹوائے، 10 دن کے بعد بال کٹوائے، ماشاءاللہ دم پڑ گئی۔ ایک لڑکی حمیرہ بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد عبداللہ ولد شادین کوئی ہیں تو ان کو ان کی بیوی بلا رہی ہیں۔ میری نواسی ضمیر کی اچھی جگہ نیت ہو جائے، نسبت ہو جائے، وہی میں نے بتایا نا کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھو، انشاءاللہ ہو جائے گا۔
کوئی شخص ویل چیئر کے ساتھ زخمی ہو جائے، احرام ہو، تو کوئی دم نہیں پڑتا، نہ زخمی ہونے پہ نہ کرنے والے پہ۔ کعبہ شریف کس کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال درود شریف پڑھا کریں مدینہ شریف میں، صرف جب مواجہہ شریف میں کھڑے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک آدمی عمرے پہ آیا تھا، اپنے ساتھ مکہ مدینہ کے پتھر اور مٹی لے گیا، یہ ناجائز، بالکل نہیں لے جانا چاہیے۔ صرف دو تحفے ہیں، مکے سے زمزم اور مدینہ پاک سے کھجور۔ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور جنت کی چابی والد کے پاس ہے، اگلا ٹکڑا تو تم نے لگایا ہے، پہلا ٹکڑا صحیح ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت کا کیا معنی ہے کہ تم جب ماں کی خدمت کرو گے وہ تمہیں جنت کی دعا دے گی، اللہ جنت دیں گے، ورنہ پاؤں کے نیچے جنت تو نہیں پڑی ہے، پاؤں کے نیچے تو چارپائی ہوتی ہے۔ میں نے بچی کو گود لیا ہے، بہرحال نکاح کے وقت اس کے والد کا نام لکھنا ہوگا جو اس کا اصل والد ہے۔ اگر والد معلوم نہ ہو تو پھر گارڈین کر سکتے ہیں، یا پھر حضرت آدم کا نام لکھ دو، وہ سب کے والد ہیں۔ کہتے نہیں کہ ہمارے انڈیا میں لوگ بزرگوں کی فوٹو دکانوں میں لگاتے ہیں، یہ صرف انڈیا میں کیا ہے بھائی، ہر ملک میں یہ عذاب ہے۔ وہ کہتے ہیں تصویر کی وجہ سے دکان میں برکت ہوتی ہے۔ بہرحال جن کو نشے کی عادت ہے اسے ٹھیک لکھا ہے آپ نے کہ ان کو تبلیغی جماعت میں جا کے 4 مہینے وقت لگانا چاہیے، اس عبادت سے دعاؤں سے شاید اللہ قادر ہیں اس کو اس عذاب سے چھڑا دے۔ مالک زمین کس کو دے، کیا مطلب، جس کو چاہے دے، کیا مسئلہ ہے کہ مالک زمین کس کو دے؟ زمین ٹھیکے پہ دینا گناہ ہے، بالکل گناہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ حاجی محمد حسین سلطان کو شوگر کی وجہ سے دانہ نکلا تھا، اس کا آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں میرے بھائی ہیں آپ لوگ کہ جس آدمی کو بھی شوگر ہے، شوگر کا علاج اس سے اچھا کوئی نہیں جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر ہیں وہ اب بھی یہاں جتنے میں موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ میری شوگر اتنی بڑھ گئی تھی کہ میں 4 دفعہ انسولین لگاتا تھا، لیکن مجھے ایک بزرگ ملے، دیکھا کہ پریشان ہوں تو انہوں نے کہا کیا بات، میں کہا شوگر اتنا بڑھ گئی ہے کہ میں دن میں 4 دفعہ انسولین لگاتا ہوں۔ انہوں نے کہا خالص زیتون پینے والا 2 بڑے چمچ صبح نہار منہ اور 2 سوتے ہوئے پی لیا کرو، 1 ہفتے کے بعد پھر چیک کرنا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ پینا شروع کر دیا، 1 ہفتے کے بعد چیک کیا تو میری شوگر بالکل نارمل ہو گئی، اب میں ابھی پیتا ہوں۔ یار جس بندے کو بھی ہو یہاں آپ کو اصلی وہ اپنا زیتون جو ہے نا وہ مل جائے گا، ہمارے یہاں اصلی نہیں ہوتے، وہ لے جائیں 1 بوتل اور 2 چمچ صبح 2 چمچ شام، پھر اس کے بعد چیک کریں۔ لا علاج بیماری کا علاج اللہ کا قرآن ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے سوا کوئی اس بیماری کو ٹالنے والا نہیں۔ یہ آیت پڑھے۔ اللہ نے دوسرا بیٹا عطا کیا ہے، پہلے بیٹے کا نام محمد ہے، دوسرے بیٹے کا نام احمد رکھوں، ہم بالکل رکھیں، لیکن بیوی کو موسیٰ نام پسند ہے۔ احمد حضور کا نام ہے، حضور کی شان حضرت موسیٰ سے زیادہ ہے، لیکن موسیٰ بھی رکھیں تو پیغمبر کا نام ہے۔